اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی روزمرہ تعلیمی مصروفیات میں انتہائی خلوص کے ساتھ مگن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ لوگوں کو مزید محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی جانب۔ آج آن لائن لیکچرز کے سلسلے کا 10واں لیکچر ہے۔ اسلامیات سے یہ سورۃ الانفال کی آیات 73 تا 75 ہیں، 73 تا 75۔ یہ آیات یہاں پر سورۃ الانفال کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال یہاں پہ آ کے مکمل ہو جاتی ہے۔ یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ الانفال کی 75 آیات ہیں، 75 آیات ہیں۔ سورۃ الانفال کی کتنی آیات ہیں؟ 75۔ ان 3 آیات میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان کو 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، زمین پر فساد کا بڑا سبب کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر سچے مسلمان کون ہیں؟ تیسرے نمبر پہ سچے مسلمانوں کے لیے اجر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ چوتھے نمبر پہ مسلمانوں میں سے کون ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے مسلمان اسلامی جمعیت یا امت مسلمہ میں سے کون ایک دوسرے کے ساتھی اور رفیق ہیں؟ 5ویں نمبر پہ اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے حقدار زیادہ کون ہیں؟ تو چلتے ہیں ہم قرآن حکیم کی ان 3 آیات کی جانب کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوا، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد مچے گا۔ ہمارا پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ جو اس سبق میں سے ہم نے اخذ کیا ہے وہ کیا ہے؟ زمین پر فساد کا بڑا سبب۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد کا بڑا سبب کس چیز کو، کس بات کو قرار دیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے وہ فساد کا بڑا سبب بیان فرمایا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوہ، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد مچے گا۔ کس بات کو اللہ نے فساد قرار دیا ہے؟ یہ سوال نوٹ کرنے والا ہے اور اس کا جواب بھی ذہن نشین ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں گے کہ زمین پر اللہ نے ان آیات میں بڑا فساد کس بات کو قرار دیا ہے۔ جیسے کافر ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کافر ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایسے ہی تمہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ
ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا حق نبھانا چاہیے۔ رفاقت کہتے ہیں ساتھ، ہمدردی، حمایت، کہ مسلمانوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ ساتھ نہیں دو گے تو زمین پر بڑا فساد مچے گا، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا کلیئر ہوتا ہے کہ زمین پر فساد کا بڑا سبب کیا ہے۔ زمین پر فساد کا بڑا سبب ایک یہ بھی ہے کہ کافر ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، اور اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت نہیں کریں گے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے، ساتھ دینا ہے، دوسرے کے ساتھ رفیق رہنا ہے۔ ہمارا دوسرا نقطہ ہے سچے مسلمان کون ہیں؟ سچے مسلمانوں کی علامت کیا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ سچے مسلمان کون ہیں؟ سچے مسلمان وہ ہیں جو ایمان لائے، نمبر ایک ایمان والے، نمبر دو ایمان کی خاطر ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے والے، نمبر تین اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والے، نمبر چار ہجرت کر کے جو لوگ آتے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں اور پھر ان کی مدد کرنے والے۔ یہ چار لوگ جو ہیں، چار قسم کے مسلمان جو ہیں، جس میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا ہے؟ ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ تو سچے مسلمانوں کی کتنی نشانیاں ہوئی؟ چار۔ نمبر ایک ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، نمبر تین جہاد کرنے والے، نمبر چار جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ان کو جگہ دینے والے اور ان کی مدد کرنے والے۔ یہ چار لوگ جو ہیں، یہ چار نشانیاں جس قوم میں ہوں گی، جن لوگوں میں ہوں گی، وہ لوگ سچے مسلمان قرار پائیں گے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تیسرا ہمارا نقطہ، جو ہمارا تیسرا اخذ شدہ اس سبق سے جو ہم نے استنباط کیا ہے، جو چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے، جو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی ہے، وہ یہ ہے سچے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اجر کیا رکھا ہے۔ سچے مسلمانوں کے لیے اجر کیا رکھا ہے؟ سچے مسلمانوں کے لیے اجر لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سچے مسلمانوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بخشش اور عزت کی روزی۔ یہ سچے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ مسلمانوں میں سے چوتھا نقطہ، مسلمانوں میں سے کون ہے؟ یعنی اہلیان اسلام میں سے کون قرار پائے گا؟ مسلمان یعنی مسلمان قوم میں سے کون ہیں؟ کن کو ہم پکے مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، من بعد، ان کے بعد، والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، فاولئک منکم، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کون ہیں؟ ان کے بعد جو اوپر والے چار لوگ ہیں، چار یعنی
ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اور پھر جہاد کرنے والے، اور پھر جو ہجرت کر کے آتے رہے ان کو جگہ دینے والے اور ان کی مدد کرنے والے جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور مسلمان کون ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بوقت ضرورت ہجرت بھی کر جاتے ہیں، پھر وہ جہاد بھی کرتے ہیں، پچھلے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کا مقام ویسا ہی ہے جیسا پہلے مسلمانوں کا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار خدا کی حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہمارے سبق کا 5واں نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے حقدار کون ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا ترکہ حق کے رشتہ داری نبھانے کے لیے زیادہ حق کون رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اگرچہ مسلمانوں کے باہمی تعلق بہت مضبوط ہیں لیکن اس کے باوجود وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں تک ہماری یہ 3 آیات مکمل ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الانفال کا جو ترجمہ ہے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسے ان آیات کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اور یہ سننے کے بعد پھر ہم یہ کلمات و تراکیب بھی دیکھیں گے، اور کلمات و تراکیب کو دیکھنے کے ساتھ ہم التمارین کے 3 سوالات بھی ان پر بھی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں ایک دفعہ پھر ترجمے کی طرف۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ مومنوں کو کون سا کام یہاں پہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کام کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ وہ کام ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے تو زمین پر بڑا فساد مچے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اہل ایمان کی کتنی خوبیاں ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، وہ 4 ہیں۔ ایمان لانے والے، ایمان کے بعد ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کو جگہ دینے والے اور ان کی مدد کرنے والے۔ یہ 4 خوبیاں مسلمانوں کی ہیں اور یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ سچے مسلمانوں کی 4 خوبیاں، اور ان کے لیے اجر ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو ان کے بعد ایمان لائے، والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، فاولئک منکم، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ،
اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ الکلمات والتراکیب سبق سے حاصل شدہ 3 الفاظ، 3 کلمات انہوں نے ہمیں دیے ہیں، وہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور وہی 3 کلمات جو ہیں وہ بک پر بھی موجود ہیں الگ سے، الکلمات والتراکیب کے تحت ان کے تراجم ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے نیچے ہے التمارین۔ پہلا سوال، اللہ نے سورۃ الانفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو قیدیوں کے بارے میں یہ جواب آپ کو آیت نمبر 70 اور 71 دونوں آیات میں ملے گا۔ دونوں آیات کو اگر آپ اکٹھا کریں گے، سامنے رکھیں گے، تو یہ جواب آپ آسانی سے پا جائیں گے اور آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ تو اس کے لیے بھی آپ کو اسی سبق کو دیکھنا ہوگا۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ آیت نمبر 74 اس کو لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور یہ خوبصورت جواب بنے گا، اور ساتھ آپ یہ بھی ملا لیجئے کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے وہ بھی تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، یعنی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے بخشش اور عزت کی روزی عطا کرنی ہے۔ تیسرا سوال، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیے۔ یہ ایک ہی آیت ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کو انہی آیات میں سے ہے، یہ آیت اور یہیں سے ترجمہ آپ کو ملے گا، لیکن یاد رکھیے تمام آیات کا ترجمہ یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سمجھ کے آپ نے یاد نہیں کرنا کہ ہم نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، یہ امتحان عارضی امتحان ہے، یہ آپ پاس ہو جائیں گے، اگلی کلاس میں چلے جائیں گے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے یاد کرنا ہے کہ ایک دائمی ہمیشہ کا امتحان آنے والا ہے، اس امتحان کو پار کرنا ہے تو قرآن مجید کا فہم جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے، قرآن مجید کی سمجھ ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ ان آیات کو یاد کریں گے اور اس امتحان یعنی قبر کا امتحان، حشر کا امتحان، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے جب یہ آیات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر کے ساتھ دنیاوی امتحان میں تو آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، لیکن آپ کا آخرت کا امتحان جو ہے وہ بھی خوبصورت رہے گا اور اس کا نتیجہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔